بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر مسلمان خدا کی مرضی پر چلنے کی وجہ سے مسلمان کہلائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی اگر خدا کی مرضی پر چلیں گے تو وہ بھی مسلمان کہلائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی اپنی شناخت کا کیا؟ ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا کیا؟ اگر سبھی مسلمان کہلائیں گے تو پھر ان کی صدیوں پرانی شناخت تو مٹی ہو گئی۔ اگر سبھی اپنی اپنی کتاب کے مطابق اپنے اپنے پیغمبر کے مطابق خدا کی مرضی پر چلیں گے تو پھر آپ کا یہاں تبلیغ کرنے کا کیا مقصد باقی رہ گیا؟ آپ تو پھر ایک طرح سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال لی نامی ایک عیسائی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ جیسس بھی مسلمان ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم پر عمل کیا، خدا کے کہنے پر چلے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسس نے شراب نہیں پی، 5 وقت کی نماز ادا کی اور مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے صرف یہی کیا کہ خدا کی مرضی پر چلے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عیسائی ہو یا یہودی اگر وہ خدا کے کہنے پر چلے گا تو وہ مسلمان ہے؟ یہ سوال تھا، یہ الزام وہاں بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ جیسس کا ماننے والا مسلمان کہلائے جانے پر مصر تھا، مگر ساتھ ہی وہ اپنی شناخت کھو جانے کے ڈر میں بھی مبتلا تھا۔ اپنے تئیں اس نے ایسا سوال کیا تھا جو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے حاضر دماغ اور مبلغ دین کو الجھا دے، اور ہوا بھی یہی۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس کے سوال پر سوچ پر پڑ گئے، مگر کچھ وقت تک سوچنے کے بعد جب وہ بولے تو اس شخص کی بولتی بند کرا دی۔ آخر انہوں نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ اسلام پر تنقید کرنے والا یہ شخص جب مائک چھوڑ کر گیا تو اس کے چہرے پر نفرت تھی نہ ہی الجھن، بلکہ اطمینان کے تاثرات تھے۔ کیا یہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے تابڑتوڑ جملوں کی تاب لا پایا یا پھر چپ چاپ سننے کے بجائے الٹا وار کرنے لگا؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک مسلمان نوجوان بھی آیا جس نے قرآن پاک پر ہی سوال اٹھا دیا، جس کو سن کر ڈاکٹر صاحب غصے سے لال پیلے ہو گئے، مگر اس لڑکے کی شبہات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے غصہ پی کر اس کو منطق اور عقل کے ساتھ دلائل دیے۔ کہ ان دونوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور ہو گئے یا پھر گمراہی میں ہی رہے؟ تفصیل جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ پہلے آپ اس شخص کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سناتے ہیں۔ My name is Lee. I'm a student. My question is that earlier you mentioned that Jesus is also Muslim because he submits to the will of God. And this is regardless of the fact that he drank alcohol, he didn't pray 5 times a day. You know, the only action he did was submit to the will of God. So, given that thinking, that logic, wouldn't that mean that any person of the book, Christian or Jew, is in fact a Muslim as long as they agree to submit to the will of God? ذاکر نائک صاحب نے لی سے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں، جو بھی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈھال لیتا ہے عربی زبان میں اس کو مسلم کہا جاتا ہے، لیکن آپ ایسے ہی مسلمان نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر خدا کا حکم ہے کیا۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں جو جھوٹی ہے یا متروک ہو چکی ہے، اس کو پڑھ کر آپ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو مسلم نہیں کہا جائے گا۔ آپ کسی بھی شخص کی لکھی کتاب کو مان کر کہیں کہ تو میں مسلمان ہو گیا، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ خدا نے آخر حکم کیا دیا، خدا کی اصل میں مرضی کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کتاب کو پرکھنا ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے تمام صحیفوں کو جمع کریں اور ان کو سائنس، عمل، منطق کی کسوٹی پر پرکھیں تو صرف قرآن پاک کی ایسی کتاب ہے جو اس امتحان پر پورا اترے گی۔ باقی ساری کتابیں یا تو سائنس یا منطق کے میدان میں فیل ہو جائیں گی۔ بے شک وہ کتابیں ماضی میں رہیں، لیکن ان میں اب کرپشن ہو چکی ہے، جس کا جو جی چاہا اس نے کتاب میں وہ لکھ دیا اور نہ جانے کتنے ورژن بنا دیے۔ اب کون سے ورژن پر یقین کریں گے کہ یہ سچا ہے؟ اس لیے اگر کوئی پرانا عہد نامہ اور کوئی نیا عہد نامہ کہلاتا ہے تو قرآن پاک آخری عہد نامہ ہے، اور جو کتاب سب سے آخر میں آئی ہو اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہوتی یہ سچی یا جھوٹی، کیونکہ آخری کتاب میں پہلے کے آڈیشنز کی باتیں بھی لکھی ہوں گی اور نئی بھی۔ قرآن پاک بھی ایسی ہی کتاب ہے۔ I do agree with you. Anyone who submits the will to God in Arabic, you call him a Muslim. But you should first know what has God commanded us. If you think something else, if you read a scripture which is not the word of God and start thinking or submitting a will to God by following a scripture which is not the word of God, then you are not a true Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے لی کو بتایا کہ اگر آپ واقعی خدا کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ سچا خدا کون ہے، اس نے ہمیں کیا حکم دیا، اور اس کے بعد ہی آپ اس کی مرضی پر چل پائیں گے۔ جیسس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان پر وحی نازل ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر ہی چل رہے تھے، اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ آج اگر آپ کو مجھ پر اور مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ دونوں کی کتابوں میں کیا چیز ایسی ہے جو ایک جیسی ہے۔ جو دونوں کتابوں میں ایک سی باتیں ہیں ان پر تو آپ کا اتفاق ہوگا، اور میرا بھی ایک خدا کا کلام ہے، کیونکہ دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا پر یقین رکھو۔ اگر آپ تثلیث پر ایمان لا چکے ہیں تو آپ بائبل کے خلاف جا رہے ہیں۔ تثلیث کا لفظ تو در حقیقت بائبل میں لکھا ہوا ہی نہیں مگر قرآن میں ہے۔ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ
کچھ نہ کہو، بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی مگر چرچوں میں مورتیاں پڑی ہوتی ہیں۔ جیسس نے کہا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ جیسس نے گوسپل آف جان میں کہا کہ میرے پاس تم سے کہنے کو بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو آپ کو تمام سچائی میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ وہی کہے گا اور وہ تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا۔ تو اگر آپ بائبل کے سچے پیروکار ہیں تو آپ کو جیسس کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، اور اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ کو اسلام بھی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی، تو لا محالہ آپ مسلمان بن ہی جائیں گے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اختلافات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر میں تضادات کی بات کرنا شروع ہو جاؤں تو میں بائبل میں ہزاروں ایسی باتیں نکال سکتا ہوں جو تضاد کے زمرے میں آتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایسے پہلے ہی کر چکا ہوں جب ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ قرآن پاک میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں۔ میں شکاگو میں گیا اور اس کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، مگر جب میں نے بائبل سے 38 تضادات نکال کر اس کو تھمائے تو اس سے جواب نہیں بن پایا۔ There was a person who wrote a book in USA, Dr. William Campbell, that there are 30 scientific errors in the Quran. I went to Chicago and had a debate and I clarified all his misconception, and when I pointed out 38 scientific errors in the Bible, he could not reply to any. So I cannot attribute these errors to Almighty God. So first I have to identify which is the book of God and then follow it. So even if you agree for sake of argument that Bible is the word of God, even then you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ناظرین، یہ جواب دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کوئی اور سوال ہے، مگر یہ باتیں سن کر جیسے دم بخود ہو چکا تھا اور اس سے کوئی سوال نہیں بن پایا، جس پر ڈاکٹر صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اگلے شخص کے طرف رجوع کیا جو اپنا ہی ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں قرآن پاک سے متعلق ڈاؤٹ تھا، اس نے قرآن پاک پر سوال بھی اٹھایا۔ اس نوجوان کا نام دانیال تھا اور یہ ایک طالب علم تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں کہا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی 42 سورہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 8 دن میں بنایا۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ Good evening, Doctor. My name is Daniel. I'm a student. The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? ناظرین، یہ سوال سن کے ڈاکٹر صاحب کو بہت برا لگا اور لگتا کیوں نہیں ایک مسلمان شخص تھا جو ایسا سوال کر رہا تھا، مگر انہوں نے غصہ پی لیا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا سوال دہرایا۔ دانیال نے قرآن پاک پر اعتراض تو اٹھایا تھا، مگر اس نے جو حوالے دیے ان میں دوسرا حوالہ قطعی غلط دیا گیا۔ اس نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 42 کہا تھا، مگر یہ حوالہ جات 41ویں سورہ میں موجود تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصحیح بھی خود ہی کی اور کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی نے وہی سوال کیا جو اکثر عیسائی مشنری کرتے ہیں، وہ بھی اس کو لے کر قرآن پاک پر اعتراض اٹھاتے ہیں، مگر ان عیسائی مشنریوں کی طرح دانیال بھی نہیں جانتا کہ لفظ 8 دن قرآن پاک میں کہا ہی نہیں گیا۔ سورہ فصیلت میں لکھا ہے کہ کہہ دو کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس نے اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں برکت ڈالی اور 4 دن میں اس کی غذاؤں کا تخمینہ کیا، پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، پس اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے؟ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور اس نے ہر ایک آسمان میں اس کا کام القاء کیا، اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور اسے محفوظ بنایا۔ یہ زبردست جاننے والے کا کام ہے۔
اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ 2 جمع 4 جمع 2 برابر 8 دن کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس آیت کا حوالہ بنا کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہیں جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی خدا کو یہ بھی علم ہے کہ لوگ ان آیات کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ A person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. God Almighty created the heavens in 2 days. Now, if we know Quran, we'll be able to reply. If a person does superficial reading, he may get misled. And Quran says, those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows that people will use these verses of the Quran to mislead the people. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس نے زمین کے اندر کے وسائل درخت پانی وغیرہ 4 دن میں بنائے۔ اس کے لیے عربی کا لفظ سم استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے اسی دوران، یعنی کہ اسی دوران اس نے آسمانوں کو بھی 2 دن میں بنایا۔ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک عمارت بنانے والا ہوں، 6 مہینے میں یہ عمارت 30 منزلہ بلند ہوگی، یہ میرا بیان ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو کہوں گا کہ میں بیسمنٹ 2 مہینے میں بناؤں گا اور ڈھانچہ 4 مہینے میں۔ جب میں بیسمنٹ بنا رہا ہوں گا تو اسی دوران دیواریں بھی 2 مہینے میں بنا لوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں 2 مہینے میں بیسمنٹ اور پھر 2 مہینے میں دیواریں بناؤں گا تو میری عمارت 6 مہینے میں مکمل ہوگی، دیواروں کے 2 مہینے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس نے آسمانوں کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ So the 2 days of the earth, simultaneously Allah creates the heaven. That's the reason Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratkan fasaknahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. So Quran says we created the heaven and the earth simultaneously. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دنیا بگ بینگ تھیوری کو مانتی ہے کہ دنیا پہلے ایک گولے کی طرح تھی، پھر دھماکہ ہوا اور سیارے الگ الگ ہو گئے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ تو قرآن پاک کی دونوں آیات میں تضاد نہیں بلکہ دونوں آیات پہلی آیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ تم بہت اچھے اور کل کہو کہ تم ایماندار ہو تو یہ تضاد نہیں بلکہ یہ تمہاری خوبی ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تصدیق ہے کہ اچھا آدمی ہے تو ایماندار ہی بھی ہوگا۔ اگر میں پرسوں کہہ دوں کہ تم بے ایمان ہو تو پھر یہ میرے بیان کا تضاد کہلائے گا۔ پہلے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر 4 دن میں باقی چیزیں۔ امید ہے کہ آپ کو افاقہ ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، یہ دلائل سے بھری گفتگو سننے کے بعد ہال میں تالیوں کی وہ گونج اٹھی جو کافی منٹ تک نہ تھمی۔ دانیال بغیر کچھ کہے ہی مائک سے ہٹ گیا اور کیمرے کی آنکھ سے وہ منظر بھی دیکھا جب پہلا سوال کرنے والا لیپ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بجاتا جا رہا تھا، گویا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے متعلق بھی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور پھیلائیے گا کیونکہ اس میں ایسے سوالات کے جواب ہیں جو اور بھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے مگر وہ شاید کسی کو بتاتے نہیں۔ اگر وہ بھی یہ ویڈیو سن لیں تو ان کے ذہن پر لگے شک کے تالے بھی کھل جائیں گے اور ثواب بھی ان کو ہوگا جو اس کا وسیلہ بنیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو جتنا پھیلائیں ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔